دنیا میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی. 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا, خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے, جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر, پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے, وہ بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہے نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, الگ کر دیا. بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے
تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببتا, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟ اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا, لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا, لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو کر لے. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, ان لاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے, اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا, یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے
کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے، تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا، تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا، بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں، یا امیر المومنین، میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا، ان کی نظر میں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے، یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا؟ وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں، اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے، ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہے. سوال پیدا ہو پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روپ دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روپ تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے، تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روپ ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی آپ کی ڈریسنگ، آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی، لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے، پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے، ان کی پگڑی دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر، تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا، وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے، آج ہی کی بات ہے، شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے، گپ شپ تھی ان کے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا، پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو وہ دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا، اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں، پل بنانے کا ٹائم ہوتا، اسباب و وسائل ہوتے، پھر بھی نہیں جاتے. اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگے اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے، سوری پیچھے سمندر ہے، بیچ میں خشکی ہے، پانی نہیں تھا، خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر، تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا، باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا. یار یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا، میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا، شف، اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا. پورا ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ووٹنگ ہو رہی تھی، فلاں جیت رہا ہے، میم بنائی پاکستانیوں نے، اوپر جا رہا ہے، شف، ایک دم وہ نیچے ہوا، بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے، بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے، شف فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی، جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا، اس سے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا، جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے اوپر. تو اچھا خیر، سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے، جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے، بڑی پاورفل سرکار ہے، وہ اس کا شف اصل شف ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا، وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا، ڈرامہ کر رہے ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، مشورہ کیا. بھائی کیا کریں؟ مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں، کشتیاں بہت بڑی بڑی نہیں، جہاز نمائی تھیں وہ، تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا، تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح، مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں، ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، روز تیر اندازی ہو رہی ہے، لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں، اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ رسک لینا پڑے گا، آر یا پار. یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں، راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی؟ پانی
یعنی اس جہازوں کو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا، اونٹ، گائے، دمبے، سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے؟ ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا، لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے، کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو، کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ، اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے، تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے، اور صبح و شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے، اور تیجے کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے، تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے، وہ صحابہ میں بھی تھا، بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندیں نکل رہی ہیں نا، زیادہ کھا کھا کے، یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا، جھوٹ اور بڑے پیٹ، موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو، بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس ہے. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے، کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا، وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا، پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی. صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ، اور پھر انہوں نے حملہ کیا. عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا، وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے، ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے، یار یہ بندے آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ؟ بیچ میں تو خشکی ہے، اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی، پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں، سمجھ رہے ہو؟ ابھی چھوڑو یہ، پھر یہ زوں کاٹ دینا یار، ایک میم ہے پھر وہ اچھا نہیں. تو وہ ہے نا، میں جاپان گیا، زوں کو دیکھا ہے آپ لوگ؟ نہیں، آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ مجھے لگتا ہے. خیر، ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا، زوں آواز آئی. پھر میں جاپان گیا، زوں آواز آئی. تو ایسے بنتی ہیں قومیں، زوں. اس میں لوگوں نے بڑی میمز، یہ کٹ کر دینا، وہ نہ پھونکو، جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ اچھا. خیر تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے، اس سے 12 راستے بن جائیں، پھر ہوتا. اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، آگے راستہ نہیں ہے، تو یہ والا راستہ یہاں سے، تو بھی یہ نہ ہوتا، یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے، اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں، ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا، ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے، میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے، ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا، کوئی نقصان ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا، پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی، ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا، میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بھی بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو، کوئی بھی جاب کر رہے ہو، کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں، 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں، اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں، کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ، پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے، جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل
اختیار کرو گے، ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا، ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں ہے. دعا بھی مانگو بیماریوں سے. میرا تو پورا دیکھو نا، ابھی 35 مرغیاں مر گئی. میری ایک بیماری آئی تھی ایک دم جنازے اڑو، چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی، اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ، ساری نہیں مری کیونکہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے، اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا. لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا، نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے، وہ پل نہیں تھا وہاں پہ، اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی، پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ، پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی، یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں، یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے، ان کو بھی شوگر، وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہے. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں جو بیان میں لے کے چلا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا، تدعو من ادبر وتولى. تو اللہ کے حکم کی جو آرڈر ہے نا، اللہ کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ وہ صاحب کمال اور صاحب قدرت ہے. اس کی ویلیو اس لیے بھی ہے کہ جتنا وہ ہمارا قریب ہے اتنا ریلیشن ہمارا کسی اور سے نہیں ہے. دیکھو ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. تم جب اپنی ماں کی پیٹ میں جنین تھے، جنین کہتے ہیں چھپے ہوئے، جب تمہارے ماں باپ بھی تم کو نہیں جانتے تھے، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تو اللہ سے زیادہ انسان کا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کہتے ہیں جتنے میرے احسانات ہیں. تیسری چیز احسان ہوتا ہے نا جس کی وجہ ہم کسی کے آرڈر کو مانتے ہیں. میرے احسانات جتنے زیادہ ہیں اتنے تو یعنی اللہ کہتے ہیں میرے احسانات کو نا تم قلم سے لکھنا شروع کرو، پوری دنیا کے درخت قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائیں گے اور سمندروں کی سیاہی ان قلموں میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے گی. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو گے قلم گھس کے ختم اور سمندر کی سیاہی ختم، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک ایک نعمت اتنی پاورفل ہے نا، کروڑوں خربوں میں بھی وہ سستی ہے. ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لو، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہو، خون پسینے کی کمائی ہو، ایک بندہ کہ کروڑ دے یا آنکھیں دے، کیا دو گے آپ؟ کروڑ روپے ڈاکوؤں کو دے رہے ہوتے ہیں نا جان بچانے کے لیے، ڈاکوؤں کو دے نہیں رہے ہوتے صبح شام کے جان بچے یار. آنکھوں کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، ہر نعمت اتنی قیمتی نعمتیں، ایک ایک نعمت جو اللہ نے انسان کو اس کی باڈی میں جو نعمتیں لگا دی ہیں، اتنی قیمتی نعمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کا سوچتے رہو گے یہ احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے نا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا، یہ بھی میرے ساتھ غلط ہوا، یہ مسئلے میرے ساتھ، یہ مسئلے، بعض لوگ ہمیشہ منہ ان کا بیچاروں کا آڑا ترشا ہی رہتا ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ وزیر اعظم ہی نہیں بن رہا، اور ابے یہ تو تمہارے مسئلے ہیں ہی نہیں یہ کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، وہ ٹینشنیں لو جو تمہاری ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا، صبح شام. تو حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ کو کسی بزرگ نے انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو حضرت حکیم الامہ چونکہ مصلح تھے نا، پیر و مرشد، پہلے پیر و مرشد ایسے ہوتے تھے، انہوں نے پورے خط کے آخر میں ایک جواب لکھا کہ افسوس کے شکر کا جملہ ایک بھی نہیں لکھا، سارے مسئلے ہی بتائے ہیں.
تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی تربیت نہیں ہو رہی ہے, تربیت ہو گئی ہوتی تو کیا بتا رہے ہوتے, حضرت یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ تو پھر تربیت ہوئی ان کی الحمدللہ, بڑے بزرگ بنے وہ. تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب رات کو سونے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا غلط ہے, یہ دیکھتا ہوں کیا کیا ٹھیک. تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ گھر والے صحت مند ہیں, بچے میرے ماشاءاللہ سارے زندہ ہیں اور صحت مند ہیں, کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے لیکن خطرناک نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. کل گھر میں گھر کا راشن کل کا کم از کم ہے, ناشتے کا بھی, دوپہر کھانے کا بھی, رات کھانے کا بھی, اللہ کا شکر. سونے کی جگہ بھی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو ایسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہیں, کینسر ہے خطرناک, کوئی ٹی بی ہوئی ہوئی ہے, کوئی ایسی ڈینجرس بیماری ہوئی ہوئی ہے, ہم ان سے کروڑا گنا اچھے ہیں. تو ہر چیز میں نا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, یہ نعمت, یہ نعمت, یہ نعمت. اس سے کیا ہوتا ہے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. پانی مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, کتنی نعمتیں. اور سب سے بڑی نعمت ایمان, ہم اس اللہ کو پہچانتے بھی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اس طرح سے نا سوچنا چاہیے ہمیں بھی. جب پانی بھی پیو نا, حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے آخر میں, کافر نہیں کہتا. آپ کسی سیکولر, آج کو مسلمانوں میں بھی کافروں جیسے بہت ہو گئے ہیں, آپ بولو نا الحمدللہ بولو تو غصہ کرے گا آپ کے اوپر. کسی مولویوں کے پاس سے لگ رہا ہے بیٹھ کے آ رہا ہے, مولویوں کے پاس سے بیٹھ کے آ رہا ہے, بھئی سبحان اللہ الحمدللہ مولویوں کی بات ہے. یہ مولویوں کی تھوڑی ہے یار, یہ جس نے تمہیں دیا ہے آسمان سے برساتا ہے تمہارے لیے. پھر کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ فسلکہ ینابیع فی الارض, زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, بتاؤ یہ پانی اور نیچے چلا جائے تو کون ہے جو نکال کے لائے گا. پانی ایک سطح تک نیچے جاتا ہے, پیٹرول والی سطح پہ نہیں پہنچتا پانی. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, بھائی یہاں تک جائے گا, اس سے زیادہ نیچے, ورنہ کون سی چیز ہے جس کو نیچے جانے سے روک رہی ہے, اور نیچے چلا جاتا. پھر پیٹرول والی کمپنیوں کو آرڈر دیتے کہ نکالے پانی. ایک ایک نعمت, یہ پانی پیا کرو, سوچا کرو بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے. فلٹر کا پانی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے نا جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک نعمت, تو ہر نعمت پہ انسان کو سوچنا چاہیے. پھر فوراً دل سے آواز نکلنی چاہیے, اللہ تو نے اتنے احسانات کیے, تو اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا. ایک احسان یہ کر لے کہ اپنی نافرمانی سے بچا لے, کیونکہ اب اللہ کے حکم کو توڑنا چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, تدعو من ادبر وتولی, جو ایسا رب, میں نے بتایا تھا نا ریلیشن, محبت اور قوت. بعض دفعہ ریلیشن نہیں ہوتا, صرف محبت ہوتی ہے, بعض دفعہ صرف قوت ہوتی ہے. اللہ میں تینوں چیزیں جمع ہیں اور علی وجہ الکمال جمع ہیں تینوں چیزیں. محبت بھی ہے, ریلیشن بھی, اور طاقت بھی, ایک ہی ذات میں. اور ایسی طاقت جو کسی میں نہیں, ایسا ریلیشن جو کسی میں نہیں, ایسے احسانات جو کسی میں نہیں. پھر بھائی اللہ جب کسی بات کا آرڈر دے گا نا, وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, تو پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ, تو اب آپ کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ, تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, تو حفاظت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے تو نماز ہے, وہی انسان وہی سیدھی نہیں ہو رہی آج, وہی سیدھی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے, یہ آپشنل نہیں ہے اور یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا تدعو, یہ اس کو بلائے گی جو اللہ کے حکام سے منہ موڑے گا. تو اس لیے اللہ کا دعویٰ برحق ہے. عقل مند لوگ اس دعوے کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کوتاہی ہو تو اللہ کہتے ہیں میں غفور رحیم ہوں, توبہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ بس ذرا سی غلطی ہوئی پکڑ کے جہنم میں پھینک دوں گا, نہ, توبہ کا موقع دیتا ہوں, توبہ کرو. تو اور کیا رہ گیا بھائی, اب کیوں نہیں شریعت پہ چلے انسان ہے بھائی؟ جب وہ کہہ رہے کہ آنے کی کوشش کرو, سیدھے راستے پر آؤ, غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو. اور اللہ کو معاف کرنا کیا ہے, پسند ہے. معاف کرنا بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ چلو غلطی ہوئی ہے تو بھاگو تو نہیں نا مجھ سے, صحیح ہے نا. غلطی ہو گئی ہے, آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی, توبہ کی نا, روئے اللہ کے سامنے. تو تم سے ہو جائے تم بھی رو دو. رونا نہیں آتا, رونا اختیار میں نہیں ہے, سوائے ابھی میں نام لینے والا تھا کہ بعض ایکٹر ایسے ہیں جب چاہے رو لیتے ہیں بیٹھ کے, ہیں مذہبی لیکن ایکٹر ٹائپ کے ہیں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نا, رونے جیسی صورت بنا لو تو بھی کیا کر لوں گا. تو اب کیا رہ گیا بھائی, کہاں اسلام اب مشکل کہاں سے رہ گیا. تو رونا آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آیا اللہ کہہ رہے رونے والی شکل بنا لو جیسے رو رہے ہو, بس کافی ہے, یہ بھی مان لوں گا. پھر بھی اگر کوئی ڈھیٹ کا بچہ نہیں آ رہا نا, تو پھر قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو, میں زبردستی گھسیٹ لوں, ایسا ممکن نہیں ہے. پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ, وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں. پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں, یعنی وہ والی چیزیں. تو من جعل الارض قرارا, جس نے زمین کو کیا بنایا, قرار گاہ بنایا, رہنے کی جگہ بنایا. کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین, پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے. وجعل خلالها انہارا, پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دی اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے. وجعل لها رواسیا,
بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے. وجعل بین البحرین حاجزا, کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا. دیکھا ہے نا, کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. الہ مع اللہ, بھلا بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون, اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی جانتے بوجھتے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, یہ بڑی مزے کی آیت ہے. بھلا بتاؤ جو مجبور ہو کر اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. ویکشف السوء, اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور اس نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا. زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے مقابلے میں زمین میں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی, تو یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے, خود سے تھوڑی انسان نے کیا. یہ اللہ فرماتے ہیں اِلٰہ مع اللہ, بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا نا, کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے جب وہ اسے مصیبت میں پکارتا ہے, تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کی پکار کا جواب دیتے ہیں. تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اس سے. یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی, بھائی غلط بولتے ہو آپ. اللہ تو کہہ رہے بھلا جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ایک معبود ہے جو قبول نہیں کرتا, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم بتوں کو پکارو, قرآن کہہ رہے کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون, ساری زندگی تم ان بتوں کو, مزاروں کو, قبروں سے مانگتے رہو یا نہیں مانگو, برابر ہے. کوئی پتا بھی ہلنے والا بولو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. مانگنا نہ مانگنا برابر. اپنے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک جھوٹے معبود ہو, ساری زندگی پکارتے رہو گے, کوئی رپلائی نہیں آئے گا, اور ایک وہ ہے جس کو جب پکارو گے جواب ملے گا آگے سے. تو بتاؤ اصل معبود کون ہے؟ ظاہر ہے وہ اصل معبود ہے جسے جب پکارا جائے تو آگے سے جواب دے. وہ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پکارتے ہیں, ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا. آپ بھائی پکار ہی نہیں رہے ہو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے نا, مثال کے طور پر گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے, یجد اللہ غفور الرحیم, تو وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا, محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو قبول ہوتی نظر آتی ہیں, جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے ان کو قبول ہوتی نظر نہیں آتی. کیسے قبول کرتا ہے اس پر میں پیچھے انبیاء کے واقعات میں یہ بات گزر چکی ہے, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, تم جب لمبے لمبے سفروں میں نکلتے ہو, پہلے زمانے میں تو گوگل میپ تھا ہی نہیں, پوری دنیا کیسے آباد ہو گئی, تجارتی سفر کیسے ہو گئے, اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے, ان کی ایک اینگل کر دیا ان کا. ستاروں کی مدد سے سمندر کے لمبے لمبے سفر کیے انسانوں نے. صحراؤں میں بھی آپ کو پتا ہے, صحرا میں جانے کے بعد گم, کچھ پتا نہیں چلتا, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. صدیوں سے انسان انہی ستاروں کی ڈائریکشن کے ذریعے تعین کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے میں نے. تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ ذات جس نے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راستے بتائے. دوسرے مقام پر آتا ہے کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, جب مایوس ہو جاتے ہو, پانی ختم ہو گیا, تو وہ پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون, یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے بہت برتر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق, بتاؤ جس نے اس مخلوق کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا, پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے, خود سے نہیں بن سکتی. اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو, کون تھا جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ پیدا کر دیا. کتنا عجیب بنا دیا اس نے, کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دیا. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ چیز اللہ کہیں چھوڑتے نہیں ہے. جہاں اللہ بتاتے ہیں نا میں نے پیدا کیا, اللہ وہاں ضرور بتاتے ہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا, کیونکہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے. اس کو تو سب مانتے ہیں, پہلی دفعہ اللہ نے بنا دیا, دوبارہ میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یعیدہ, دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کا اعادہ کرے گا, دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. ومن یرزقکم من السماء والارض, اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا
پہنچا رہا ہے، آسمانوں سے پانی برستا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں، زمین سے بھی ایک ایسا بہترین سائیکل ہے جس سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے۔ 4 دن کھانے کو نہ ملے تو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تو پیٹ بھر کے آئے ہوئے ہیں نا، افطاری وفطاری ہوئی بھی ہے، سموسے پکوڑے ابھی تک پوری طرح ہضم نہیں ہوئے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ایک اکیلا اللہ تو کر رہا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی مضبوط دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے، تم بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ مدد کی، یا غوث آدم مدد کی، اور مزاروں سے مدد مانگنے کی، اور فلانا ڈمکانا، اور یہ اور فلانا پیر صاحب اور فلانے مرشد صاحب اور فلانے دامت برکاتہم، فلانی والی سرکار اور ڈمکانی والی سرکار، وہ یوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ دیکھو اللہ کو نا توکل کرنے والا آدمی بہت پسند ہے۔ توحید میں کمال یہ ہے کہ پورا اعتماد کس پہ کیا جائے؟ بولو اللہ پہ۔ آج توکل اللہ پہ اعتماد مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ اگر آپ غم میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو، اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ زبانی تو کہتے ہو، حقیقت میں نہیں۔ آپ رزق میں اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ہر وقت خوف ہے ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ایک لاشعور میں خوف گھسا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان بولو نہیں رکھتے۔ تو توکل بہت بڑی چیز ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا، اللہ کہتے ہیں سارے دلائل کو چھوڑ کر کافر ایک ہی بات کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ اس کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے۔ کہتے ہیں نا سوئی اٹک جانا، پتہ ہے نا، بعض لوگوں کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے، باپ دلائل کے انبار لگاتے ہیں، ہلتے ہی نہیں وہاں سے وہ۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا وآباؤنا، بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے، چلو یار اللہ ہے، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، مان لیا نا، تو کیا کریں اب؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ ہے تو کیا کریں بھائی؟ اب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، سود چھوڑو، بدنظری چھوڑو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، 20 احکام ہیں، کیوں کریں بھائی اتنی ٹینشن؟ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ یہاں آ کے ان کی سوئی اٹکتی تھی، ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے۔ آج کے ایتھیس اور ملحد بھی کی سوئی بھی وہیں آ کے اٹک گئی ہے۔ تو بعض لوگوں کی سوئی کدھر آ کے اٹک گئی ہے؟ یہاں آ کے، وہ کیا ہے؟ اذا كنا ترابا، بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیڑے ویڑے لاشوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن ہو رہے ہیں، مردوں کی بوٹیاں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس۔ بہت سے مردوں کو جنگلی درندے کھا لیتے ہیں، کتے بلے کھا لیتے ہیں، کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ جب مر کے ختم، دوبارہ کیسے زندگی ہو گئی؟ پھر کہتے تھے لقد وعدنا ھذا نحن، ارے بھائی اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے ہیں، وآباؤنا، ہمارے باپ دادوں سے بھی کیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی وعدے کیے تھے، قوم عاد اور قوم سمود سے بھی یہ وعدے کیے گئے، موسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے، عیسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں مذہبی اسکالرز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو، بھائی منہ سے جملہ مکمل کر لیا کرو، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں، لکھی ہوئی کہانیاں، جیسے ہوتے ہیں نا دادی نانیاں کہانیاں سناتی ہیں، چاند پہ جو ہے نا وہ گڈا رہتا ہے، گڑیا رہتی ہے، تو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا دادیاں کیوں کہانی سناتی تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ دادی چاند پہ گڈا گڑیا کی کہانی، اب پتہ چلا موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں چاند پہ جانے کا شوق پیدا ہو۔ تو کسی نے کہا کہ انڈیا چاند پر اتر آیا ہے، جب الیکشن ہوئے تھے نا جو سسٹم کے تحت جو الیکشن، تو کہا تھا انڈیا چاند پہ اتر آیا ہے اور پاکستان پن پہ اتر آیا ہے۔ پن سے پہلے آپ وہ لفظ خود لگا لیں، انڈیا کس پہ اتر آیا ہے؟ چاند پر اتر آیا ہے، اور اس الیکشن میں پاکستان، آگے ڈیش لگا کے، میں وہ لفظ تو نہیں بول سکتا نا، مسجد ہے، پاکستان پن پہ اتر آیا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، انڈیا جتنا پاکستان ڈیش آگے پن پہ اتر آیا ہے نا، انڈیا اس سے ڈبل پن پہ اترا ہوا ہے اقلیتوں کے لیے۔ جو مسلمانوں کی انڈیا نے واٹ لگائی ہوئی ہے نا وہاں پہ، جو کاروبار چھینا جا رہا ہے مسلمانوں سے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، تو اس لیے پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر نہ کیا کرو آپس میں، انڈیا بہت ظالم ہے۔ جو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایز اے اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، موجودہ گورنمنٹ بہت ظالم ہے۔ خیر، تو وہ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ولا تحزن علیہم، نبی کو بڑا غم ہوتا تھا یہ باتیں سن کے، اللہ نے کہا غم نہ کریں اور اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ ہر دور میں اس طرح کی باتیں پیغمبروں کے ساتھ کی گئی ہیں۔ تو بھائی خوب سمجھ لو، اسلام جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا زندگی ہے، زندگی ہے، زندگی ہے، تو یہ دماغ میں بٹھا لو، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے۔ آگے چلتے ہیں، آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بڑے سورہ قصص شروع ہوئی ہے، کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا
آخری پہلو پڑھا تھا نا، آج موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی. وجعل اہلہا شیعا، اور مصر والوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس نے. ایک ٹکڑا جو اس کی قوم کا تھا ان کو سپیریئر بنایا ہوا تھا، ان کے لیے حکومت سے ساری سہولتیں، اور دوسرا تھا یستضعف طائفة منہم، ایک قوم کو بہت ہی کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو مسلم قوم تھی. کتنا اس پہ ظلم کر رہا تھا. یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتا تھا. اس کو خطرہ تھا کہ ان کی آبادی اگر بڑھ گئی تو کل یہ میری حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. یہ آبادی گھٹانے کا سسٹم آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. پہلے فیملی پلاننگ کے طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے تو بچے کو پیدا کرنے کے بعد ذبح کیا جاتا تھا. اب قوموں کو گھٹانے کے لیے دعویٰ وہی ہے، اسٹائل چینج کر دیا گیا ہے. اسٹائل یہ ہے کہ ایکچولی تربیت نہیں ہو پائے گی، ایکچولی دو بچے ہوں گے تو رہیں گے کہاں، وہ مکان کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ. عورت کو چاہیے وہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. یہ ٹوپی ڈرامے پہنا کے نا اس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے، گروتھ ریشو کو کم. حالانکہ دنیا میں کل فیوچر اسی قوم کا ہوگا جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوگا. دنیا پہ کل وہی چھا جائے گی وہ قوم. میں نے جاپان کا تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا، جاپانیوں کے ہاتھ سے بزنس نکل کے پاکستانیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، کیونکہ ان کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی. یہاں جاتے ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے. خیر، فرعون نے کیا کیا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا، ذبح. ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، اس سے قوم مضبوط نہیں ہوتی عورت کی وجہ سے. تو یذبح ابناءہم انہ کان من المفسدین، اللہ کہتے ہیں بڑا فساد مچایا ہوا تھا اس نے زمین میں. ونرید، اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں، زمین سے مصر کی زمین مراد ہے، کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں. کیا احسان کریں، ونجعلہم ائمہ، ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ارادہ کیا ہم ان پہ احسان کریں گے اور یہ ظلم ان سے دور ہو جائے گا، گورنمنٹ ان کے حق فیور دینے لگے گی. نا 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 نا، اللہ نے کہا ہم پورا نقشہ کیا کریں گے، پلٹ دیں گے اٹھا کے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم کو جس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کیا ماؤں کے کلیجے چر جاتے ہوں گے. آپ سوچو جب ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا ہوگا اور ذبح کیا جاتا ہوگا، ماں کے پہ کیا گزرتی ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم پر رحم کریں اور اسے ہم زمین کا امام بنا دیں. وَنُرِيَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا ٹھکانہ ہم کس کو دے دیں، بنی اسرائیل کو. کیسا ٹھکانہ دیا نا اللہ نے. پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کی جو فوج اور اس کا جو لشکر تھا، ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے. ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس ایک مذہب ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے، ایک لا ہے، قانون ہے، پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تو کہیں یہ دوبارہ اٹھ کھڑی نہ ہو جائے. یہ کھٹکا لگا رہتا تھا. اللہ نے کہا ہم نے یہ کھٹکا پورا کر کے دکھا دیا. ہم نے ارادہ کیا ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو، وہ کچھ کر کے دکھائیں گے ہم. کیا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا. کیا الہام کیا، ان ارضعیہ، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا نا، موسیٰ نام رکھا گیا اس بچے کا. اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور فرعونیوں کو جیسے ہی ان کی بھی ایجنسی کے لوگ ہوتے تھے گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے تھے، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو فرعونی اس کو آ کے قتل کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی ان ارضعیہ، کہ اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونی آ رہے ہیں، تجھے ذرا سا شک اور وہم ہو جائے، فَأَلْقِيهِ، تجھے خوف ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے، ایک باکس میں ڈال کے اس بچے کو رکھنا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ خوف مت کرنا. خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن اور غم ماضی پہ کسی چیز کا. فیوچر کا خوف بھی نہیں کرنا، اس لیے قتل نہیں ہوگا، اور ماضی کا غم بھی نہیں. تو نے جو یہ کام کیا ہے نا اس پہ تجھے غم ہوگا، غم نہ کرنا. کیوں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے، فرمایا رَادُّوهُ، رَادُّ اس میں فاعل ہے، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری گود میں یہ دوبارہ نہ آئے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا کے چھوڑیں گے, تیری گود میں بھی آئے گا اور بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی بنے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی لگتا ہے بہت پرہیزگار تھی, تبھی اللہ نے ان کی کوکھ سے ایسے بچے کو جنم دیا. الہام ولیوں کو ہوتے ہیں, شیطانوں کو الہام بولو نہیں ہوتے. تو ولی اللہ تھی تبھی ان کے دل میں الہام ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, وہ صندوق پانی میں بہتے بہتے اللہ کی قدرت دیکھیں فرعون کے محل سے گزرا اور فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. فرعونیوں کو نظر آئے نا ایک صندوق جا رہا ہے, فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے غم کا ذریعہ بن جائے. اٹھایا اس لیے نہیں تھا انہوں نے, اٹھایا تو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ تم جو اٹھا رہے ہو نا, یہ اٹھانا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. یعنی اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ بچہ کل تمہارا دشمن اور تمہارے غم کا سبب بن جائے گا. جیسا ہی اٹھایا ہے اللہ کہتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین, بے شک فرعون, حامان اور اس کے لشکر خطا کرنے والے تھے, غلط کرنے والے تھے. وقالت امرأۃ فرعون, فرعون نے ارادہ کر لیا اس بچے کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, یہ بنی اسرائیل کا نہ ہو. شک کی بیس پہ بھی قتل کر, لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ ہماری قوم کا ہے یا بنی اسرائیل کا. اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. قالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا, نبوت ملی, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی, میں نے تجھے فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا. کیوں؟ میں نے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی. جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا نا, تو اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے. اللہ نے ایسی اٹریکشن ان کے اندر, ظاہر ہے وہ تھے بھی بڑے خوبصورت, ایسی اٹریکشن ڈال دی. تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ خادم بن کے ہماری خدمت کر لے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. وہم لا یشعرون, اللہ کہتے ہیں انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اس کو پالوں گا تو یہ تو میرا کبھی بھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا. فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, اللہ کہتے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ اٹھایا کس نے, یہ تو جس سے بچا رہی تھی اسی نے اٹھا لیا ہے, تو ان کا دل صبر سے خالی ہو گیا. ہر وقت ان کو یہ کھٹکا کہ یہ قتل نہ کر دیں. ایسے موقع پہ انسان جذبات میں آ کے غلط کام کر بیٹھتا ہے. خوف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جائیں گی اور کہیں گی میرا بچہ میرے حوالے کرو. ایسی صورت میں اس بچے کا قتل یقینی. فرعون سمجھ جاتا کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا. موسیٰ کی ماں کے دل کو, کیا بلاغت ہے دیکھو قرآن کی, یعنی وہ دل ہل رہا تھا سینے سے, وہ کنٹرول میں نہیں تھا. ہم نے اس پہ رسیاں باندھ دی اس دل پہ. یہ بلاغت ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی وسی باندھی. ہم نے کیا کیا, اس کو رسیوں سے گویا باندھ دیا, ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے. یہ کنایا ہے کہ ایسی صبر کی توفیق دی جو عام طور پر لوگ ایسا صبر نہیں کرتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی غموں میں مصیبتوں میں صبر کی توفیق بھی کس سے مانگا کرو, اللہ سے. اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں راز اگل دیتی. لولا ربطنا علی قلبہا, اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے نہ باندھتے, ہم نے باندھ کے پکڑ لیا اس کو کہ ہل نہیں, چپ کر کے بیٹھی رہے, آرام سے صبر کر. لولا ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین, ہم نے صبر کی توفیق اس لیے دی تاکہ وہ ہم پر اور زیادہ ایمان لے کر آئے. جب بچہ گود میں آئے گا نا, اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. وقالت لاختہ قصیہ, قرآن کہتا ہے جب موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ چپ کے دیکھتی رہنا یہ جا کہاں رہا ہے. ماں کو فکر تو ہوتی ہے نا بھائی, صندوق میں اللہ نے کہہ تو دیا لیکن کیا حشر ہوتا ہے اس بچے کا. فبصرت بہ عن جنوب, بہن کتنی ہوشیار تھی اور کتنی خوش قسمت تھی جس کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے. تو چپ کے سے عن جنوب, اتنی ہوشیار تھی نا, دیکھ بھی رہی تھی کہاں جا رہا ہے, لیکن اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا اس صندوق سے کوئی رشتہ ہے. ایسی ذہین بچی تھی, ایسے چپ کے دیکھ رہی تھی. تو میں آج گھر میں بیٹھا تھا نا, جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا ان آیتوں کی, تو چھوٹی بچی ہے, اس کو میں سنا رہا تھا نا, تو جب یہ آیت آئی میں نے اس کو تھوڑی سی تفسیر کی. میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کتنی ہوشیار تھی, بچے کو صندوق میں ڈالا ہے, چپ کے دیکھ رہی ہے کہ صندوق جا کہاں رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. اور میں نے کہا تمہارا چھوٹا بھائی گلی محلے میں گھوم رہا ہوتا ہے, تمہیں کوئی خبر ہوتی نہیں ہے.
ادھر دیکھو وہ کیسے دیکھ رہی تھی, اور تمہارا یہ چھوٹا بھائی وہیں پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ گھوم رہا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر کو جا رہا ہے. خیر, تو کتنی ذہین بہن, ورنہ بچوں میں اتنی ہوشیاری کہاں ہوتی ہے. ایسے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا اس بچے سے رشتہ ہے, ورنہ وہ پوچھیں گے تو کیوں دیکھ رہی ہے اس کو اتنے غور سے, تو کیوں دیکھ رہی ہے, اس کا مطلب یہ تیرا بھائی ہے. پھر فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل. ڈبوں کا رواج نہیں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا, کوئی اس بچے کو دودھ پلائے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے, کوشش کی ہر طرح سے دودھ پلانے کی, پی نہیں رہے. دیکھو یہ سارا کچھ فرعون کر رہا ہے اپنی بیوی کے کہنے پہ. کتنا ظالم بادشاہ, ہزاروں بچے قتل کر دیے, اتنا ظالم. ارادہ کیا بچے کو قتل کروں گا, بیگم نے کہا نہیں, فرعون نے کہا اوکے اٹ از اوکے, اب نہیں ماروں گا. پھر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا, تو فرعون کہہ سکتا تھا بھائی کوئی ہمارا بچہ تھوڑی ہے, اتنے بچے قتل کر دیے, اس کو بھی بھوک سے مرنے دو, چھوڑو یہ کیا ٹینشن ہے. نہیں, بیگم نے کہا یہ بچہ ہم نے پالا ہے, اولاد بنایا ہے, تو اب یہ اس کی زندگی کا انتظام کرنا ہے. مشوروں کے لیے پبلک کو بلاؤ کہ کس کا دودھ پیے گا. تو فرعون نے بلایا لوگوں کو. اس سے بھائی پتا چلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے, سمجھ رہے ہو نا. اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی جھونک سے, یہ نوک سے, پتہ نہیں کچھ ایسا الفاظ ہے. خیر, تو اور حضرت آسیہ پھر ایمان بھی لے کر آئی موسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن سے پتا چلتا ہے جنتی ہیں. فرعون تو گیا جہنم میں, لیکن اس سے بھی پتا چلتا ہے بھائی بیوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. فرعون نے بیوی کی آدھی بات مانی, آدھی نہیں مانی. آدھی یہ مانی کہ اس بچے کو پالو, آدھی اور مان لیتا نا کہ اس پر ایمان بھی لے آؤ, تو پھر بات بن جاتی. اس نے کہا پالنے کی حد تک تو میں مان لوں گا, ایمان میں میری حکومت جا رہی ہے نا ایمان لانے میں, وہ نہیں میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. جب یہ بات پھیل گئی بھائی فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا, اور بڑا خوبصورت بچہ ہے, اٹریکٹیو بہت تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی مشورہ دینے کے لیے. کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. دیکھو وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے یا ان کی خالہ ہے, یعنی بھائی یہ خاندان ایسا ہے جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں. تو آپ مشورہ لے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاندان ایسا ہے, ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وہم لہو ناصحون. فرعونی جو تھے وہ بچے کی خیر خواہی چاہ رہے تھے, بچے کو زندہ بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو جیسے تیسے فی الحال اس کے مشورے پر عمل کرو, لے کر آ. اتنے میں حضرت موسیٰ کی ماں آئی ہیں اور بچے کو چھاتی سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پہلے زمانے میں جس دائی کا بچہ دودھ پیتا تھا نا, پالنے کے لیے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چھوٹا بچہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آج بھی ڈیفنس میں, کلفٹن میں جو ایکچولی ٹائپ کی جو خواتین ہے نا, ان کو بڑی ٹینشن لگتی ہے بچے یہ ایکچولی ہم اتنے. تو میں ان سے کہتا ہوں نسل مت روکو, پیدا ضرور کرو, ملازم رکھ لو پالنے کے لیے, آیا رکھ لو, دائی رکھ لو پالنے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ مالدار گھروں میں رواج تھا. خواتین کہتی تھی ایکچولی پیمپر چینج, پھر بچے کو بار بار فیڈ, یہ ٹائم نہیں. کوئی بات نہیں یار, نسل مت روکو, اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا, دائیاں رکھو, دودھ بھی وہی پلائیں گی, ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. دائی رکھ لو, دائی دودھ پلائے گی, وہی پالے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا حوالے کر دے گی. ہمارے نبی کو بھی تو مائی حلیمہ نے پالا ہے نا. تو عرب میں تو یہ رواج تھا کہ بھائی گاؤں میں لے جاؤ, پالو, تھوڑا بڑا ہو جائے لے آؤ. چھوٹے بچے کی کیئر مشکل ہوتی ہے بھائی, ہم ہر ہفتے آ کے ملتے رہیں گے, ہر 2 دن میں ملتے رہیں گے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے ہمارے حوالے کر دینا. تو نسل روکنے سے بہتر ہے کہ نسل پیدا ضرور کرو, پالا نہیں جا رہا تو پیسوں کے ذریعے پلوا لو, تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا پھر رکھ لو اپنے گھر میں. ایسا نہیں کہ پلوا کے اسی کو دے دیا کہ جب شادی ہو جائے, بچے ہو جائیں, دادا بن جائے تو آ جانا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا بھائی, وہ بچہ ان کی گود میں حوالے کر دیا, موسیٰ کی ماں کی گود میں, کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ, اپنے پاس رکھا کرو, اور روزانہ زیارت کے لیے لے آیا کرو, رکھو تم, پالو تم. اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ, ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں تک پہنچا دیا, کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیسا اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال ہے. دیکھو آپ, نیک تھی نا خاتون, کتنے بچے قتل ہو گئے, اللہ نے کسی کی ماں کی ٹھنڈک کا ایسا انتظام نہیں کیا, اس کے لیے دوسرا انتظام کیا کہ فرعون کو میں تباہ کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی. اس سے ماں کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. ماں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا بچہ ہے. کسی چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا بچے کو دیکھ کر ہوتی ہیں. وہی بچہ بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے. بچپن میں آپ دیکھو نا, 2 منٹ کے لیے ماں الگ نہیں ہو سکتی, کیسا چیختا ہے. واش روم میں جائے گی نا, بچہ گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا, واش روم کے دروازے پہ, اتنا اس کو ماں کی فکر ہوتی ہے. اور بڑے ہو کر کیسا تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزن, اور اس کا جو غم تھا وہ ختم ہو جائے, ولتعلم, اور موسیٰ کی ماں کو اور زیادہ یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے وعدے پورے کرنے کے انداز دیکھو. آپ نے اتنے عرصے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں, ہمیں
ہمیشہ اللہ ناکامی کے نقشے پیدا کر کے کامیاب کرتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم دیا نا صندوق میں ڈال دو میں لوٹا دوں گا, تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا صندوق کسی باغ میں جائے یا کسی گاؤں میں چلا جائے جو فرعون کی حکومت سے دور ہو, پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں سے جا کے لے آئے. اللہ کام وہ کرے گا جس سے دل ہل جائے, ٹھیک ہے نا, اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے موسیٰ تیری گود میں, اے موسیٰ کی ماں تیری گود میں بچہ پہنچاؤں گا, اور پہنچا کس کی گود میں رہا ہے؟ فرعون کی بیوی کی گود میں. ادھر تو موسیٰ کی ماں کی چیخیں نکل جائیں گی نا, اللہ تو کیسے وعدے کر رہا ہے, لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے گود میں لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ,